قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان، قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 6 کی ایپیسوڈ 15 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی نشست حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے نور نظر اور اسلام کے وہ نگہبان، قرآن کے وہ نگران، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آغوش رحمت میں لیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آذان دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر آپ کا نام حسن رکھا، جس کا مطلب ہے انتہائی حسین و جمیل۔ حسن اور جمال کا عالم کیا کہنا، آپ کے اخلاق کا عالم کیا کہنا، آپ کا ذکر الہی کا عالم کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہترین مظہر۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بہت مشابہ تھے آپ، اور آپ کی تعلیمات، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا اخلاق اور آپ کا زندگی کا گزارنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے مشابہ تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین و جمیل، وہ حسن کا اعلیٰ معیار تھے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھا جائے، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مظہر تھا۔ آپ کی تعریفیں، اللہ اکبر، آپ کی تعریف کرتا رہوں تو میری زندگی ختم ہو جائے، لیکن آپ کی تعریف مکمل نہ ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذریت ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی اولاد کو پاک کر دیا اور خوب پاک کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعام عطا فرماتا ہے۔ اور کیا انعام عطا فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب اہل بیتی جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، کہ جو میری اہل بیت اطہار کی محبت میں اس دنیا سے گیا، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ امام حسن کی شان تو ایسی ہے کہ دل کرتا ہے کہ آپ کی شان بیان کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا۔ اور اس محفل کے روح رواں ہیں میاں حضور کے شہزادہ اکبر ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ کیا ہی خوبصورت بیان کرتے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت انداز میں آپ ہمیں تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ پر بلا شبہ اہل بیت اطہار سے محبت، اللہ اکبر، اہل بیت اطہار کے گھرانے سے آپ کی محبت کے کیا ہی کہنے، سبحان اللہ، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کی تعلیمات، سبحان اللہ، آپ ذکر و اذکار جس طریقے سے تعلیم کرتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن ذکر و اذکار کی جان ہے محبت اہل بیت جو یہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ ان کے بیانات سن کر دیکھیے، جس طریقے سے انہوں نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے۔ میں نے ایک سید زادے کو یہ کہتے سنا کہ جب میں نے آپ کا بیان سنا تو پھر مجھے
सैयद होने पर फ़ख्र होने लगा, ऐसा बयान करते हैं। अल्लाह पाक इनको बरकतें अता फ़रमाए। और ज़िक्र इलाही के हवाले से आज हम बयान करेंगे। कुरान कह रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो दिलों का चैन अल्लाह के ज़िक्र में है। तो ज़िक्र इलाही के हवाले से आज बात करेंगे, और मैं बहुत ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा और मुतवज्जे हूँगा डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह हुज़ूर, आज मैं बहुत वक्त ले गया क्योंकि वो हमारे जद्द अमजद इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो की बात थी। और जब अपने जद्द अमजद की बात हो तो फिर वो कलाम करने को बहुत दिल कर रहा था। मैं माज़रत चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा मुखिल हो गया, लेकिन चूँकि उनका ज़िक्र हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारी ज़िंदगी की जान है। जान है। तो खैर हुज़ूर, आज ज़िक्र व अज़कार के हवाले से आप इरशाद फरमाइएगा कि ज़िक्र हमें कैसे करना चाहिए, और ज़िक्र हमारे ज़ाहिर को, हमारे बातिन को कैसे तब्दील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 15 रमज़ान, हज़रत इमाम हसन अली मकाम का यौम विलादत। मेरे तमाम चाहने वालों को, तमाम आलम इस्लाम में जो लोग अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। शाह साहब, क्या ही खूब और कमाल की बात आपने कही, और आपने ट्रांसमिशन का आगाज़ ही मौला हसन से किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज एक बात मैं आपको बताता हूँ, शायद लोगों ने बहुत कम सुनी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हसन और हुसैन, सुभान अल्लाह, ये नाम आपसे पहले कभी किसी के रखे ही नहीं गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हसन और और हुसैन, हुसैन, ये दो नाम आप ही को अता हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पहले मार्फत के नज़दीक कहते हैं कि ये आरिफों का इसमें आज़म है। ओ हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि नाम हसन और हुसैन आरिफों का इसमें आज़म है। इसमें आज़म है, कि जहाँ से उनके दिलों को रोशनी पहुँचती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये वो दो नाम हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज पोशीदा कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिसकी बरकत इस रूए ज़मीन पर रख दी गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तमाम आलम में रोशनी इन्हीं नूरों की रोशनी है। बिलाशुबा, बिलाशुबा। और आज जिक्र पे बात है, तो असल जिक्र ही इन्हीं का जिक्र है। असल जिक्र ही, इन्हीं का जिक्र है। और इन्हीं का जिक्र ही रसूल का जिक्र है, सुभान अल्लाह, और सुभान रसूल का जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है। अल्लाहु अकबर, अगर अल्लाह। हम तरतीब से जिक्र में चलते हैं तो हम अपने रब का कुर्ब पा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम डायरेक्ट तौहीद पर जाते हैं तो शायद हम गुमराह हो जाएं। वब्तगू इलैहि वसीला, कि अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो। सुभान अल्लाह, और जहाँ तक जिक्र की बात है, हमारे अहले मार्फत में औलिया कामिलीन का इरशाद है, आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ की बुनियाद सही। जिक्र और फिक्र है। जिक्र और फिक्र। जिक्र और फिक्र है। अल्लाह। अगर सिर्फ जिक्र है और उसमें फिक्र नहीं है, तो वो जिक्र आपका अधूरा है। अगर हम जिक्र अल्लाह का करते हैं और उसमें फिक्र नहीं करते कि जहां से जिक्र हमारे पास आया है, हम उसकी रस्सी को नहीं थामते, तो हमें उस जिक्र का कोई फायदा नहीं होता। सही। जिक्र के लिए तो हम अपने रब का नाम लेते हैं, हम उसकी शान बयान करते हैं, लेकिन फिक्र के लिए हमें वो रास्ता तलाश करना पड़ेगा कि जिस रास्ते में हमारे लिए आसानियां और बरकतें हों। सुभान अल्लाह, सुभान जिक्र तो रब का नाम है, और फिक्र वो रास्ता है कि जिस रास्ते पे रब ने अपनी नेमतों को तमाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जब हम जिक्र के साथ इस फिक्र में होते हैं तो रब हम पर रहमतों की बारिश करता है। सुभान अल्लाह। अगर रूहानियत में देखा जाए, इसके औलिया कामिलीन फरमाते हैं कि आम लफ्जों में कि इसके 3 दर्जे हैं। जिक्र के 3 दर्जे।
ٹھیک ہے. سب سے پہلا درجہ ذکر لسانی یعنی کہ زبان کا ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا ذکر قلبی یعنی قلب کا ذکر. تیسرا ذکر سری. ابتدان میں یہ ذکر زبان سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا میں انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو اس کا کردار ہوتا ہے، پھر وہ اس میں جھلکتا ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب عبادت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ رب العزت کہتا ہے نا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. اب رب اپنے محبوب سے کیا کہتا ہے؟ میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 کوٹ کرتا ہوں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اور اپنے رب کے نام کو یاد کرو اور سب سے کٹ جاؤ اور اسی کے ہو جاؤ، یعنی کہ اس کا ذکر کرو. اب یہاں اولیاء کاملین کے نزدیک جو تبتل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز سے کٹ جاؤ. یعنی کہ اگر تمہارے پاس مال ہو لیکن وہ تمہارے دل میں نہ ہو، اگر تمہارے پاس لوگ ہوں مگر دل ان پر موقوف نہ ہو، اگر تمہارے پاس تمہیں رب نے عزت دی ہے تو وہ عزت تمہارے رب کی دی ہوئی ہے. تبتل کے کٹ جاؤ. اور تبتیلا یعنی کہ تم پھر خود سے بھی جدا ہو جاؤ، یعنی کہ مکمل سپردگی، مکمل طور پر اپنے رب کے ہو جاؤ. یعنی کہ پھر ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لو. اور جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب زبان کا ذکر کرتے ہیں، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا استغفار ہے. اللہ. اگر تم صرف ان دونوں کی بات پر عمل کر لو، ایک ذکر اور ایک استغفار، تو تمہیں تیسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تیسری کسی چیز کی ضرورت کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اپنے ذاتی معاملات کے لیے، اپنے پریشانی کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے. سبحان اللہ. کیونکہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ان دو چھوٹے سے لفظوں میں اور چھوٹے سے کاموں میں رکھ دیا. چھوٹے مین مختصر. مختصر سبحان سبحان. ذکر اور فکر، ذکر اور فکر کی بنیاد ہے. ذکر اور فکر کی بنیاد. اب آپ دیکھیں کہ اولیاء کاملین اپنے مریدوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سورہ یاسین کا عمل دے دیتے ہیں، سورہ محمد کا عمل دے دیتے ہیں؟ نہیں، پہلے اس کی صفائی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صفائی کیسے کرتے ہیں؟ کچھ پڑھنے کے لیے نہیں دیتے، صحیح. پہلے رب کا ذکر کرتے ہیں، اس کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، واقعات بتاتے ہیں، ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جو رب اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، جیسے اس کی صحبت، شیخ کی صحبت ہے. ایک عام شخص کی بات کر رہا ہوں میں بھی، ایک عام شخص جو دنیا دار ہے، جس کو کچھ نہیں پتا، اب اس کی تربیت ہو رہی ہے. صحیح. صحبت میں آیا، وہ واقعات سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہیں، سب کچھ کیفیت ہو رہی ہے، دل بھی رب کی طرف آ رہا ہے. اس کا مطلب اس کے اندر کی صفائی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اب جب وہ اپنے شیخ کی صحبت سے اٹھ کے باہر جاتا ہے، محفل جاتا ہے، 10 15 20 25 آدھے گھنٹے کے بعد وہ کیفیت ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہ مشغول دنیا ہو جاتا ہے.
پھر وہ اپنی صحبت کی بارگاہ میں آتا، صحبت میں آتا ہے اپنے شیخ کی، پھر وہی کیفیت بن جاتی ہے، پھر وہی کیفیت اترنے لگتی ہے. صحیح. یہ عام انسان کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. کیا یہ روحانی خوراک مل رہی ہے یہ اس کو. روحانی خوراک اس کو ملتی ہے جب وہ جو اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتا رہتا ہے، اس کے صحیح. قریب جاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے قریب رحمت ہے، کیونکہ سبحان رحمت کے سائے میں ہے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب اس کی کیفیت میں ٹائم ڈوریشن بڑھنے شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ محفل کی صحبت سے اٹھ کے گیا، اب وہ کیفیت 1 گھنٹے نہیں 2 گھنٹے رہنے لگی، صحیح صحیح صحیح. 2 گھنٹے نہیں 3 گھنٹے رہنے لگی. سبحان اللہ. تو یہ جب ٹائم ڈوریشن بڑھنے لگتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اس کی صفائی اندر سے شروع ہو گئی ہے، کیفیات بننا شروع ہو گئی. کیفیات بننے شروع ہو گئی. سبحان اللہ. جب اس کی کیفیات آپ کی 6 گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے، تب اس کو ذکر تعلیم کیا جاتا ہے. اچھا. اور ہر شخص کا ذکر مختلف ہوتا ہے، صحیح صحیح. لیکن حضور نے جس ذکر کا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ سب کے لیے یکساں ہے. اسی لیے اکثر اولیاء کاملین اپنے مریدوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کراتے ہیں، تاکہ اس کی برتن اندر کا صاف ہو، کیونکہ جب تک اندر کا برتن صاف نہیں ہوتا اس کے اندر نعمت نہیں ڈال سکتے آپ. اللہ اکبر. کیا مثال دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب انسان ذکر کرنا شروع کرتا ہے، اور ذکر بھی کس سے کرتا ہے؟ ابتدا میں زبان سے، ذکر لسانی جو فرما رہے ذکر لسانی جو کہا. اور جب ذکر لسانی کے اندر یہ لذت پیدا ہونے لگتی ہے اس کو، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کثرت پیدا ہونے لگتی ہے اس کو، تو پھر وہی زبان سے ذکر اتر کے اس کے قلب میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے. ابھی ذکر قلبی شروع نہیں ہوا ہے، صحیح. ابھی زبان کا ذکر چل رہا ہے. اب زبان کے ذکر کا اثر اس کے قلب پر ہو رہا ہے، ہاں ہاں ہاں. سبحان اللہ. کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کا فرمان ہے کہ جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے نا، اسی طرح قلب پر بھی زنگ لگتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو تم اس کی صفائی کرو، کس سے؟ اللہ کے ذکر اور استغفار سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب انسان زبان سے ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے قلب پر ہوتا ہے، اور قلب سے اس کی جو زنگ لگتا ہے نا، وہ پہلے وہ کٹ رہا ہوتا ہے، پہلے وہ صاف ہو رہا ہوتا ہے، اس کی تاثیر اثر ہو رہا ہوتا ہے اس کے قلب پر. اور جب قلب اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، قلب میں نرمی. سبحان نرمی اللہ آ جاتی ہے اس کے اندر، سبحان اللہ. جب اس کا دل ایک چڑیا کے دل کی طرح، مثال دیے، چڑیا کے دل کی طرح ہو جاتا ہے، معصوم ہو جاتا ہے، بالکل نرم. معصوم سے مراد وہ مت لے لینا اب آپ، اللہ. بالکل نرم ہو جاتا ہے. صحیح. کیا؟ نرم. نرم ہو جاتا ہے، حساس ہو جاتا ہے. اس میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے. یہ نرمی ہے. سبحان اللہ. کسی کو پریشان حالت میں دیکھتا ہے تو وہ اس کو تڑپ اٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں تاکہ یہ اس سے نکلے. تو آپ کا ایک کال کہ اللہ کو مخلوق میں تلاش کرو، یہ ایک مقام آ جاتا ہے. یہ مقام آ جاتا ہے. جب یہ کیفیت مرید کی ہو جائے نا، تب اس کو ذکر قلبی دیا جاتا ہے. اگر اس سے پہلے دیا جائے تو وہ ساری زندگی ٹکرے مارتا رہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ سٹیپس ہیں، یہ کہہ لیں کہ یہ مرشد، یہ درجے اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں. اب بعض ہوتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں نا کہ حضور ذکر قلبی کی اجازت دے دیجیے ذرا. جی یہاں مرید طے کرتے ہیں کہ ہاں، مرید طے کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا ذکر کرنا چاہیے، جبکہ مرید کو، بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا اس کو کیا خوراک چاہیے. بچہ تو آپ دیکھو نا، بچے کے سامنے کچھ بھی رکھ دو، انگارہ رکھ دو، بچہ انگارہ اٹھا لے گا. اچھا، لیکن حضور آپ کے ہزاروں مریدین ہیں، ہوں اب وہ ہزاروں مریدین آپ سے رابطہ ظاہری طور پر نہیں کر پا رہے، ہوں تو آپ ان کو ذکر کیسے تعلیم تو کریں گے؟ ذکر تو ہمارا سب سے فرسٹ اسٹیپ ہی ذکر ہے. فرسٹ اسٹیپ ہی ذکر ہے. میں نے کیوں کہا ہے اپنے مریدوں کو کہ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ 600 مرتبہ پڑھیں. یہ سب کے لیے، یہ سب کو معلوم ہے. یہ سب کے لیے سیم ہے، ہاں، یہ ابتدا سے یہ ابتدا ہے. صحیح ہے. اور جب یہ کیفیات پیدا ہونے لگتی ہے نا،
جی پھر تمہارے شیخ کی روحانیت اس کی رہنمائی کرتی ہے، اب وہ کہیں پر بھی ہو، اب وہ فون صحیح، پہ رابطہ ہو نہ ہو، روحانی کانٹیکٹ ہو کنیکشن، نہ ہو، روحانی کنیکشن بن جاتا اب ہے۔ اس کی روحانی کنیکشن بن گیا، اس کے ذکر سے کیفیت بنی، اور اس کے بعد پھر اس کے سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پہ وہ اپنے روٹین پر آ رہا ہے، اپنی پٹری پر چڑھ رہا ہے۔ صحیح، پھر شیخ کی توجہ، شیخ کی روحانیت، پھر اس کو وہ منزلیں طے کراتی ہے۔ اب ایک مرید ہے، اس کا وہ موبائل ہی نہیں صحیح ہے، ہے، اس نے کسی کے دوست کے موبائل میں کسی کو دیکھا، اس سے اس کو محبت ہو گئی صحیح، ہے، صحیح، اب اس کو محبت ہو گئی، اب اس کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہے کہ وہ رابطہ کرے، صحیح، لیکن محبت دل میں ہے۔ اب وہ جو محبت دل میں ہے نا، وہ جو بیج اس نے بو دیا، جی اب جب وہ اپنے ندامت کے آنسوؤں سے محبت میں شدت بڑھے گی، تو پھر وہی محبت اس کی رہنمائی کرے گی، اور پھر جب اس کا غلبہ پائے گی تو شیخ کی توجہ سے خود ڈھونڈ لے گی۔ صحیح، لیکن طلب شیخ صادق۔ اپنا مرید خود ڈھونڈتا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا ہاں کہ مطلب وہ اس کی طلب صادق جو مرید کی ہے، ہاں، وہ مرشد تک پہنچتی ہے، یا مرشد جو مرشد خود پہنچتا ہے اچھا، ہاں، جہاں سے طلب صادق کا سگنل ہے؟ وہ اس کو کھینچ لیتا ہے اپنے پاس۔ اللہ، اب وہ روحانیت کے ذریعے کھینچے، اپنے توجہ کے ذریعے کھینچے، یا خود چل کر جائے۔ بعض اوقات ہمارے تاریخ میں ہے کہ باقاعدہ طور پہ حکم ہوا ہے کہ جاؤ، کہ جیسے سبحان شمس تبریز کو حکم ہوا تھا کہ جاؤ تمہارا مرید انتظار کر رہا ہے، اگر سبحان تم اللہ، خضر ہو تو تمہارا موسیٰ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ صحیح، حضرت شمس تبریز سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے نکلے ہجرت کے لیے، اپنے مرید کے لیے۔ صحیح، بعض اوقات حکم ہوتا ہے کہ ہاں، جاؤ۔ جاؤ، صحیح، اگر وہ چاہتے تو توجہ سے بھی کام ہو جاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی روحانیت پہ کسی کو شک تھا۔ تو شیخ اپنا مرید خود تراشتا ہے، خود اس کی پرورش کرتا ہے، خود اس کو تیار کرتا ہے۔ جب وہ تیار ہو جاتا ہے نا، تو شیخ کی محنت وصول ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ، شیخ بولتا ہے کہ اب میرا جانے کا وقت ہے، اب تو نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا؟ تو نہ رہا، اب میں ہوا۔ میں ہوں۔ تو یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اپنے شیخ میں شیخ کو نہ دیکھو، اپنے شیخ میں شیخ کو نہ دیکھو۔ ہاں، اس کی اصل کو دیکھو۔ یہ بات نہیں سمجھ آئے گی اتنی آسانی سے۔ اللہ اکبر، مطلب شیخ میں اللہ کے جلوے دیکھے وہ جائیں۔ بات کی بات ہے۔ اچھا، اس سے بھی پہلے کی بات ہے؟ ہاں، مرید کب کمال کو پہنچتا ہے؟ کب پہنچتا ہے؟ کہ جب وہ خود میں اپنے شیخ کو دیکھتا ہے، اور شیخ میں خود کو دیکھتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ دوئی کو یک کر دے۔ حضور کا فرمان نہیں ہے کیا کہ اپنے لیے آئینہ تلاش کرو، کہ مومن آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ ہے۔ تو اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ اپنے لیے آئینہ تلاش کرو، کہ جس میں تم خود کو دیکھ سکو۔ اب تم شیخ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہو، لوگ ماریں گے تمہیں، کیا؟ لوگ مارتے ہیں۔ لیکن اس کی انتہا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جی، صحیح، مطلب لوگ مارتے ہیں، کوئی بات سے مارتا ہے، کوئی تانے سے، کوئی جنا برا کہہ کر، کوئی گمراہ کہہ اور کر، کوئی وغیرہ فتوے لگا وغیرہ۔ کر۔ اللہ اکبر، ہاں، صحیح، کیا؟ فتویٰ۔ کوئی فتویٰ لگا کر۔ لیکن
ایک چیز ضرور ہے کہ ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے. اگر کوئی فتویٰ بھی لگا رہا ہے وہ بھی میاں حضور جیسے فرماتے ہیں کہ مولوی حضرات اگر کوئی فتویٰ لگا رہا ہے دیکھو وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنا وہ کام اپنا کام اپنی کر رہا ڈیوٹی ہے، وہ وہ نبھا رہا اپنی ہے. ڈیوٹی نبھا رہا ہے، کیونکہ اس سے پوچھا جائے گا، ہاں سوال ہوگا کہ تجھے یہ ذمہ داری دی گئی کیونکہ تھی. شریعت کے حد ظاہر پر ہے، باطن پہ نہیں ہے، ہاں 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 فتویٰ ظاہر پر ہے. ظاہر پر ہے. صحیح. اور اہل ظاہر پر ہی اہل ملتے ہیں. ظاہر سے ملتا ہے. صحیح. اب اس کے باطن میں کوئی بھی ہو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کو خبر ملی کہ منصور بن حلاج نے انا حق کا نعرہ لگایا، تو اس وقت کے جو لوگ تھے علماء کرام تھے، آپ نے فرمایا حضور اب کیا فتویٰ ہے؟ آپ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا اس نے کفر کیا، فتویٰ سر قلم کر دیا جائے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ کا دیکھ لیں آپ. ہاں ہاں، آپ نے کہا، آپ اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے. اور پھر وہی لوگ آئے کہنے لگے حضور فتویٰ تیار ہو گیا، آپ اس پہ سائن کر دیں. کیا دستخط کر دیں تاکہ اس پہ عمل درآمد ہو کام پر. آپ نے ان کو بھگا دیا. آپ نے کہا تم ایک مرد حق کے ساتھ یہ کرو گے، نکال دیا. صحیح. پوری بات سنیں، جی. نکال دیا. تو لوگوں نے کہا آپ تو قاضی کے پاس جائیں گے جنید بغدادی کی وہ لے کے شکایت کہ آپ نے تو ہمیں بھگا دیا اور آپ نے تو یہ کہا اور نکال دیا. جب صبح ہوئی آپ مدرسے میں تھے، لوگ آئے، آپ نے کہا حضور آپ نے اس پہ دستخط کر دیں. آپ نے فتویٰ پڑھا، آپ نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو. آپ نے دستخط کی ہے، اسٹیمپ لگائی اپنی اور دے دیا. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کیا قاضی کے ڈر سے آپ فتوے پہ سائن کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، ابھی میں اس وقت مسند شریعت پر ہوں اور اس وقت میں مسند طریقت پہ تھا. اللہ. کیا مسند شریعت اور مسند طریقت. طریقت یہ ایک الگ میٹر ہے، ابھی اس پہ گفتگو ہوگی تو ہماری بہت طویل ہو جائے گی. جی. اور اختلاف در اختلاف تو اس ہاں لیے ہاں، وہ بہت سارے دروازے کھل جائیں گے پھر. جی. تو اس لیے ہم صرف ذکر پہ رہتے ہیں ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جس نے ذکر کیا وہ کامیاب ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئی نا بس سمجھ میں. اب میں تربیت کا سلسلہ بتا رہا تھا، زبان سے قلب پر. زبان سے قلب پر آ گئی، اور جب قلب کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوں تو پھر قلبی ذکر تعلیم ہوتا ہے. صحیح. اچھا، قلبی ذکر کوئی الگ ذکر نہیں ہوتا. جی. زبردست سوال. کیا؟ کوئی الگ ذکر نہیں ہوتا. ہاں، قلبی ذکر بھی وہی ذکر ہوتا ہے جو ذکر لسانی پہ تھا. تو وہ لسان پر تو زبان ہل رہی ہے. ہاں، قلب پر تو کیا زبان ہوگا؟ کس الفاظ پہ ہل رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب تم زبان سے نہیں بولو، زبان تالو سے لگاؤ، ہم، تو ذکر کہاں جا رہا ہے اس کا اثر؟ دل پر. مطلب جب زبان خاموش ہوگی تو دل کا سلسلہ ابتدا ہوگی. ابتدا ہوگی، لیکن اس کی ابتدا اسی وقت ہوگی کہ جب آپ اس کیفیات سے گزرو گے، صحیح. اس سے پہلے نہیں ہوگی. جب پوری طریقے سے دل تمہارا صاف ہو جائے گا نا، پورا کلیئر ہو جائے گا پورا، جی. پھر وہ جلوہ ہوگا. سبحان اللہ. کیا؟ پھر وہ جلوہ ہو. حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مومن کا قلب ہے، صحیح. کیا مومن کا قلب. مومن کا قلب، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، کیا اللہ تبارک و تعالی لفظ رحمان، کیا لفظ رحمان. رحمان، لفظ رحمان کی تجلی سے، یا لفظ رحمان جو ہے اس سے اس قلب پر جو عرش عظیم بن چکا ہوتا ہے مومن کا، اس پر استوا کرتا ہے. صحیح. کیونکہ کہا گیا ہے نا کہ مومن کا قلب کیا ہے؟ عرش عظیم ہے، کہ وہاں پہ اللہ ہوتا ہے.
سبحان اللہ بھائی یا تو وہ تمہارا رب ہوگا سبحان اللہ یا تمہارا رب ہوگا اگر ذکر میں ہے تو. مومن کے قلب کی بات کر رہا ہوں بھائی، عام قلب کی بات نہیں ہو رہی ہے. صحیح وہ کہتے ہیں میں تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر وہ رب کی تجلی کرتا ہے اس قلب پر. کس کی تجلی کرتا ہے؟ اس قلب پر تجلی فرماتا ہے. رب صحیح اسم جو رب ہے. صحیح اور رب اسم کے بارے میں حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام صفات کا جامع اور مکمل مجموعہ ہے. رب رب سبحان اللہ اگر رحمان ہے تو وہ صرف رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. صحیح اگر وہ قہر ہے تو صرف قہر کرنے والا ہے. صحیح اگر وہ غفار ہے تو بخشنے والا ہے. لیکن جہاں رب کی تجلی ہوتی ہے نا، وہاں پہ تمام صفاتوں کا مجموعہ آ جاتا ہے. صحیح بظاہری معنی پالنے والا ہے. رب بظاہری پالنے والا ہے، صحیح لیکن تمام صفات کا مظہر اور تمام صفات کا جامع ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے آپ یہ دیکھیں جو مومنین بندے اللہ کے گزرے، اولیاء کاملین گزرے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ہر مذہب کے لوگ آیا کرتے تھے. ہندو آیا کرتے تھے، مسلم آیا کرتے تھے، ہر قسم کے لوگ آیا کرتے تھے. آپ نے کسی کو بھی اپنی مجلس سے نہیں نکالا. سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم ذکر پہ رہتے ہیں، ورنہ پھر بات نہ تو آسانی سے سمجھ آئے گی، کہ اس کے لیے وقت بھی چاہیے اس کو سمجھانے کے جی لیے. اس میں رب جو ہے اس پر ایک نشست واقعی چاہیے کہ اس کا معنی بہت وسیع ہے. اس کا معنی بہت وسیع ہے. مطلب اس کا معنی اتنا وسیع کہ جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا بچپن سے میں انہوں نے مجھے پالا. اب وہ پالنے میں رحم بھی ہے، وہ پالنے میں عطا بھی ہے، وہ پالنے میں محبت بھی ہے، وہ پالنے میں اچھا، سب سے زیادہ کلام جو ہوا ہے نا لوگوں سے، وہ رب سے ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے اس پر ایک الگ نشست رکھیں. ہاں اب زبان سے قلب پر ہم پہنچے ہیں. ہاں. تو قلب سے پھر کیفیات کا ظہور ہوتا ہے. صحیح اب جب کیفیات کا ظہور ہوتا ہے نا، تو انسان پھر تبتل سے تبدیلا پہ پہنچتا ہے. پھر وہ خود سے بھی جدا ہو جاتا ہے. خود سے بھی جدا ہو جاتا ایک تو ہے. ہوتا ہے نا کہ تم دنیا سے کٹ کے ایک کونے پہ آ کے بیٹھ گئے. صحیح کیا سب سے کٹے، ایک کمرے میں آ کے بند کر کے بیٹھ گئے، یہ تو ہو گیا تبتل. صحیح کٹ گئے. تبدیلا کیا ہے کہ تم اب جب بیٹھ گئے ہو نا تو خود سے بھی جدا ہو جاؤ. تمہارے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا؟ دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو. پھر مشاہدات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہاں 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 ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئینہ صاف ہوا چم چم کردہ، پھر اس میں مشاہدات کا سلسلہ تب شروع ہوتا ہے، ابتدا میں نہیں ہوتا. صحیح ابتدا میں تو خواب ہوتے ہیں. صحیح مشاہدے کا سلسلہ تب شروع ہوتا ہے. صحیح مشاہدات کا تو یہ ذکر جو ہے نا، یہ سمجھ لو کہ بنیاد ہے. سبحان اللہ. حضور خیر میں ساتھ ہی ساتھ چونکہ میں سوالات بھی کرتا ہوں، بالکل بالکل. اور وہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی طرف سے یہ ضرور رہتا ہے کہ آپ کالز نہیں لیتے. تو میں آج یہ چاہوں گا، خیر کل بھی بہت عاجزانہ عرض کی تھی کہ اگر سسٹم والے کالز لے سکیں تو آج عوام سے کال لیجیے، بالکل بالکل اپنے بالکل مریدین اور بالکل شاگردوں سے بالکل. وہ سوال پوچھیں. اچھا، آج کے directly. ہمارے جو خاص ٹاپک جو ہے نا، جی وہ میں نے بچوں کو بتایا تھا کہ ان لوگوں کے لیے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا ایک عمل بتایا ہوا کہ اگر آپ وہ عمل کر لیں سبحان اللہ تو آپ بیٹا
اللہ آپ کو نصیب کرے گا، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے بیٹا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ اگر کسی کو خواہش ہے کہ اس کو اولاد نرینہ ہو یا جو بے اولاد ہو، سبحان اللہ کہ جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو کہ جن کے اس میں تقدیر میں اولاد ہی نہیں ہے، سبحان اللہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں آپ پتہ ہے؟ ارشاد مولا کائنات آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا کہنے لگا اے علی میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ اکبر آپ اللہ نے اکبر فرمایا استغفار کرو، استغفار سبحان اللہ وہ سبحان چلا اللہ گیا۔ پھر ایک شخص آیا کہنے لگا یا علی رزق کی بہت تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر پھر وہ شخص گیا، پھر تیسرا شخص آ گیا کہنے لگا یا علی اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، اللہ اللہ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا یا علی بڑی مشقت سے بڑی محنت سے عرصہ لگا کے میں نے ایک باغ تیار کیا تھا، ایک ایسی ہوا چلی کہ جس نے میرا باغ اجاڑ دیا، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر پھر ایک شخص آیا، وہ فلاں گاؤں سے تھا، اس نے کہا یا علی ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے، ہم نے دوسرے گاؤں سے نہر کھودی ہے اور وہ نہر خشک ہو گئی، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ، آپ نے فرمایا مولا علی سے کہ اے علی یہ کیا راز ہے کہ اتنے لوگ آئے، آپ نے سب کو کہا استغفار پڑھو، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سورہ نوح میں فرماتا ہے، آیت نمبر 10 و 12، آپ ترجمہ پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو، کیا تم استغفار کرو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، سبحان اللہ تم استغفار کرو میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا، سبحان اللہ تم استغفار کرو میں تمہیں بیٹے عطا کروں گا۔ اللہ اکبر ہے خواہش بیٹے کی؟ اللہ اکبر اب کوئی آتا ہے، کوئی بولتا ہے اولاد نہیں، اگر ہم اس کو بولیں استغفار پڑھو تو وہ کہتے کوئی عمل دے دیں۔ اللہ تو میں اکبر ان سے کہا، میں نے کہا بھائی استغفار سب سے جامع اور مکمل عمل ہے، اگر تجھے بیٹا چاہیے تو۔ افضل الدعا ہاں اللہ اکبر اللہ مجھے ایک حضرت امام حسن علیہ مقام آج جن کی یوم ولادت ہے، ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان آپ اللہ ایک صحابی رسول کے ساتھ موجود تھے، ایک شخص آیا کہنے لگا یا حسن میری اولاد نہیں ہے، سبحان آپ اللہ میرے لیے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار پڑھو۔ کیا؟ جاؤ استغفار پڑھو کہا حضور یہی عمل کرنا ہے؟ کہا ہاں استغفار کرو، اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ اللہ اکبر وہ صحابی بھی موجود تھے جو سن رہے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے کیا کہا؟ اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو وہ یہ سن کر، اور آپ مولا حسن نے فرمایا اس وقت تک نہ آنا جب تک تیرے بیٹے نہ ہو۔ اللہ چلے گئے وہ شخص، ان صحابی رسول نے کہا اے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ کیا؟ اتنا بڑا دعویٰ آپ نے فرمایا اللہ فضل کرے گا، سبحان یہ اللہ حسن نے کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ ان صحابی کو وہ شخص اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پہنچا تھا۔ سبحان اللہ قربان جاؤں اب بتاؤ کیسا عمل ہے اولاد کے لیے؟ سبحان اور اللہ سب سے بہترین استغفار جو ہمارے خانوادے کا ہے، جو ہم خود میں کثرت سے کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے کیا، وہ کون سا ہے معلوم؟ ارشاد وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بہترین استغفار، سبحان اللہ سبحان اور اولیاء کاملین کا پسندیدہ اور مختصر اور جامع۔ وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ جو شخص اگر اولاد کے لیے پریشان ہے، وہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھنا شروع کر دے، وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔
جو شخص رزق کی تنگی کے لیے پریشان ہے، جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ اسے دنیا عطا کرے، کیا دنیا عطا کرے. وہ 1000 بار استغفار پڑھنا شروع کر دے. 40 روز کے اندر اندر اس کے اوپر ایسے راز کھلنے شروع ہوں گے نا کہ اس کو کسی عمل کی ضرورت اور حاجت نہیں رہے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا مختصر اور جامع عمل بتایا ہے میں نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 1000 مرتبہ. وبحمدہ استغفر اللہ. استغفر. کتنا ٹائم لگے گا آپ کو پڑھنے میں؟ مشکل سے 10 منٹ. نہیں 5 منٹ میں ہو جائے گا. بہت کم پڑھنے والا، صحیح. ہلکا پڑھنے والا، سمجھدار شخص 1000 اچھا مرتبہ. 1000 مرتبہ، ہاں 10 منٹ لگ جائیں گے اسے. ہاں. میں ایک تسبیح قرض کر رہا ہوں. ایک تسبیح تو وہ ہر نماز کے بعد پڑھے اور اس کو اپنے پاس لازم کر لے. اور جس نے اس استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا وہ کامیاب ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس شخص کو میں نے، جن لوگوں کو میں نے یہ طریقہ بتایا ہے نا استغفار کرنے کا، وبحمدہ استغفر اللہ، جس کو بھی میں نے اجازت دی، شاہ صاحب وہ بہتر سے بہتر حال میں منتقل ہوتا چلا گیا ہر سال. اللہ اکبر. حدیث میں بھی ہے نا کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اس کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا آپ نے فرمایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا فرمان کا مشاہدہ. مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے. سبحان اللہ، ہمارے مریدوں نے مشاہدہ کیا. سبحان اللہ. ایک ہمارا مرید ملتان سے جیب میں 500 روپے رکھ کے لے آیا. صحیح. اب وہ مجھ سے ملنے آ گیا، اس کے بعد کچھ تھا ہی نہیں. اور وہ ہفتہ بھر یہاں پہ کراچی میں رہا ہوگا اور تینوں ٹائم اس نے بھرپور کھانا کھایا. میرے پاس نہیں، مجھے ڈھونڈنے نکلا. صحیح. ایک ہفتے کے اندر اس کو میں ملا. صحیح. رہنا کھانا پینا سب کچھ اس کا شایان شان ہوا. جب اس نے مجھے اپنے یہ بات بتائی میں نے کہا تو تم کہاں رہ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے تو کراچی میں کوئی جانتا ہی نہیں، میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں. صحیح. میں نے کہا پھر؟ کہہ رہے وہ گاڑی کے اندر ایک شخص مجھے ملا تھا، اس سے گفتگو ہونے لگی، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن میں نے وبحمدہ استغفر اللہ کی برکت دیکھی ہے اور یہ اسی کی برکت ہے آپ مجھے ملے. اس مرید نے بتایا ہاں. وبحمدہ استغفر اللہ کی برکت سے آپ مجھے ملے. ہاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب مجھے یہ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے، کس کام نے آپ کی کمر کو توڑا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ آپ وبحمدہ استغفر اللہ نہیں پڑھتے. آپ یہ پڑھنا شروع کریں اور اپنے اوپر اس کو لازم کر لیں. دیکھیں کہ آپ کے دل میں خواہش ہونے سے پہلے وہ بات آپ کے سامنے ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضور کا اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ تو دنیا ہے، دنیا یہ تو دنیا ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں. اس عمل سے خالی وبحمدہ استغفر اللہ سے نا باطن کے دروازے تک کھل جاتے. اللہ، کیا باطن کے دروازے تک کھل جاتے. لاکھ سورہ مزمل پڑھتے رہو، لاکھ دوسری صورتیں پڑھتے رہو، سبحان. آپ کا ثواب ملتا رہے گا. لیکن جب اس کی حقیقت کو پہچان لو گے تو تم پالو گے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے میری طرف سے آپ کو، بلکہ آپ 10 لوگوں کو اس کی اجازت دو پڑھنے کے لیے. کیا 10 لوگوں کو اجازتیں دو. ہاں یہ عام ہے. یہ بالکل عام ہے اور یہ عام ہے لیکن یہ آپ کو خاص کر دیتا ہے. ہاں 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 ہاں. سبحان اور جو اللہ، خاص ہے اس کو خاص الخواص کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور جو خواص ہے وہ اپنی مراد پا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں نا ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. کیا سبحان اللہ. ہم اپنے اب حصے کا آپ کا کیا کام بنتا ہے؟ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ سلسلے کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں. آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ آپ اس نشست کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. آپ ایک شخص اگر مثال کے طور پہ 10 لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، اب 10 لوگ میں سے 10 کے پاس موبائل تو ہے نا، اب ایک بندے کے پاس کم از کم 10 گروپ تو ہے نا. اگر وہ ایک نشست کو ان 10 گروپوں میں سینڈ کر دیتا ہے شاہ صاحب، سبحان تو اللہ. کتنے گروپوں میں سینڈ ہو گئی؟ 100. 100. اب اس 100 گروپ میں سے 10 لوگ بھی استغفار پڑھنے لگے، آپ کی بخشش کا سامان مکمل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقہ جاریہ ہو گیا آپ کے لیے. صدقہ جاریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ اب وہ لوگ جتنا پڑھیں گے اور اگر آپ بھول بھی گئے تو اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں بھی لکھتا جاتا رہے گا. یہ چین بن گئی پوری. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آپ نے جس کو اجازت دی وہ ایک کڑی در کڑی کڑی در کڑی بنتی چلی گئی. تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ ان نشستوں کو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے استاد محترم کا پیغام دنیا میں عام ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرو، لوگوں تک پہنچاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہم جو چیز پھیلاتے ہیں، ہم جو چیز لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ اس کا ثمر، اس کا صلہ لوٹ کر ہمیں ملتا ہے. کیا؟ لوٹ کر ملتا ہے. کہ جس سے ہمیں دنیا بھی ملتی ہے، روحانیت بھی ملتی ہے، شیخ کی محبت بھی ملتی ہے، اور آخرت کا سامان بھی. سبحان اب اللہ. تو بھائی دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغ کرنے کا اب تو کتنے بہترین سے بہترین وسائل موجود ہیں. اگر آج سے آپ 50 سال پیچھے چلے جاؤ، کیمرہ تھا؟ نہیں. ہاں اگر لیکن کال وہ لینا ہے تو آپ لیتے رہنا. ہاں ویسے تو لائیو تھا. کال، اگر آپ لائیو کال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، اجازت دینا چاہیں تو آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، اور اگر آپ کا نمبر نہیں لگتا تو آپ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. شاہ صاحب یہ تو ابھی 50 سال ہوئے ہوں گے. جی. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کتنی مشکلات تھی. ایک ایک عمل کے لیے لوگ میلوں سفر. ایک ارے بھائی عمل. مہینوں بعد، سالوں بعد آتے تھے. اب جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو بیوی اس کی پریگننٹ ہوتی تھی. اب جب واپس آتے تھے نا، بچے کھیل رہے ہوتے تھے. اب وہ کیا ہوا؟ سورہ قریش کی اجازت لے کر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. پڑھنے کے بعد پھر پہنچے کہ حضرت اگلا سبق. اور اب کتنا وقت سمٹ گیا. اگر کسی کو اجازت لینی ہوتی ہے ٹھک کر کے فون کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اجازت دے دیں، اب وہ اجازت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگرچہ یہ جو ذریعہ ہے یہ کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، لیکن اس کا استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھا سبحان اللہ. اچھا استعمال اور برا استعمال اختیار اگر آپ اس میں. کی تاریخ میں دیکھو تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ صحیح. لیکن اب اس کا استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہو. ہاں یہ جتنی بھی سائنسی چیزیں ان کو ابتدا مسلم سائنسدانوں بالکل نے کی. بالکل بالکل بالکل. اور لیکن پھر اس کی صورتیں بدل دی نا. اور پھر جو ہے نا اس کو جو ہے وہ ترقی کی طرف لے کر جا گئے اغیار. ہاں لیکن اس کا استعمال پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. ہر چیز کا استعمال پازیٹیو. اور جتنے بھی کمپیوٹر لے لو آپ، کیمرہ لے لو آپ، کچھ بھی آپ، ہاں کال لے لو، مسئلہ نہیں ہے. جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام سید غوث محی الدین ہے، میں نوئیڈا سے بول رہا ہوں. جی آپ سے گزارش تھی کہ ہمارے شجرہ مبارک کے جو بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ ذکر کے سیریز کنٹینیو کیجیے. انشاءاللہ انشاءاللہ. شاہ صاحب نوٹ کریں لازمی جی اس کو. انشاءاللہ. بالکل بالکل انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو. اور ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ حضرت سیدنا مہدی حسن الفاروقی قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس پر آپ کے جو پیر و مرشد تھے حضرت مظفر حسین شاہ صاحب، یہاں سے شروع ہوگا. ہم کر لیں گے اس کو بھی کنٹینیو. آپ فرما رہے تھے کہ اس کے کلپس بنا کر ہاں پھر شائع کریں. دوسرے سلسلے میں اپلوڈ کرتے رہیں گے. باقی ہم 5-10 منٹ میں اس پہ بھی گفتگو کرتے رہیں گے تاکہ جو چاہنے والے ہیں ان سبحان کو اللہ سبحان اپنا اللہ حصہ مل جائے.
سبحان اللہ. کیونکہ لوگ تحریر کر رہے ہوں گے، لکھ رہے ہوں گے. جی بالکل، بہت بہترین سلسلہ تھا. بالکل 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 بالکل. سبحان اللہ. اور خیر حضور، درود پاک، درود جمعہ. درود جمعہ. اور آج تو ویسے ہی جمعہ ہے، جمعے کی شب ہے. سبحان اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ باقی دنوں میں تو تمہارا درود مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، اور سبحان جمعرات اور جمعے والے دن میں تمہارا درود پاک خود سنتا ہوں. اللہ. اب دیکھو نا، اب جیسے عام دنوں میں جمعے کی فضیلت اتنی ہے کہ 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. عام دنوں کی بات کر رہا ہوں. عام دنوں میں جمعہ سردار ہے نا، دنوں کا سردار جمعہ کہا ہے. سبحان اللہ. اب آپ رمضان کے جمعے پہ آ جاؤ ذرا. اللہ اکبر. ہر گھڑی میں لاکھوں ہر گھڑی میں گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے. ارے لاکھوں، اتنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت بے شک. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اور جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے. کم بن جاوے میرا. اور عشرہ مغفرت ہے. حضور کیا آپ نے آج ارشاد فرمایا، عشرہ مغفرت کی جان آج بتائیے. آج ہے، یہ سمجھ لیں کہ پورا عشرے کی جان آج کی ٹرانسمیشن ہے. سبحان اللہ. اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، میرے مریدین اعتکاف کا جب اہتمام کریں گے تو وہ کوشش کریں کہ وبحمدہ استغفر اللہ جو ہے یہ 1.25 لاکھ مکمل کر لیں. سبحان اللہ. اور جو شخص اعتکاف میں 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار پڑھ لیتا ہے، اور یہ کاملین فرماتے ہیں کہ وہ بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اگر اس دنیا سے گزر گئے ہوں تو اللہ رب العزت ان کو بھی بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ بخشش کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اعتکاف میں ضرور اس کو 1.25 لاکھ اس کو کر لیں. سبحان اللہ. حضور درود جمعہ آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود جمعہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ درود جمعہ. اور اگر آپ اس کو آج کی شب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں یا صرف ہر جمعے پڑھتے ہیں تو کم از کم اس کی ایک تسبیح لازمی پڑھیں. ہر جمعرات جمعہ آپ اس کو لازمی آپ پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بڑی برکتیں ہیں. اور آج کا جو میں نے عمل بتایا ہے نا آپ کو، کمال کا عمل ہے. سبحان اللہ. مطلب اگر ہمارے جب سے سیریز شروع ہوئی ہے، سبحان اللہ. بلکہ آپ یوٹیوب کو چھوڑ دو، جب سے میں نے اس رستے پہ قدم رکھا ہے اس وقت سے لے کے آج تک میری زندگی کا نچوڑ آج کا عمل ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور یہ آج فیضان اہل بیت کا، اور یہ عمل بتایا ہوا بھی اہل بیت کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور خیر، یہ نشست ایسی نشست ہے کہ سبحان اللہ کہ یہ انسان سنتا چلا جائے اور جو ہے وہ اس پر عمل کرتا چلا جائے. سبحان اللہ. وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت گزر کیسے گیا. ابھی تو شروع ہوا تھا، ابھی تو کچھ کہا نہیں، ابھی تو کچھ سنا نہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو سلامت رکھے، روح محفل کو سلامت رکھے، اس سفر کو سلامت رکھے، اس ہم سفر کو سلامت رکھے. یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سخی آستانہ سلامت رہے. انہی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اس امید پر کہ کل انشاءاللہ وقت مناسب پر دوبارہ آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. آخر میں محبت کا پیغام. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما
أيما تدعو فله الأسماء الحسنى يا إلهي يا إلهي يا إلهي أنت الغادي أنت الحق ليس الغادي إلا هو أنت الباقي أنت الحق ليس الباقي إلا هو قلبي يهواك يا رحمن ذكرك روح وريحان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رحمة للعالمين نور الهدى بدر الدجى يا مصطفى يا مصطفى يا غوث يا غوث مدد يا جيلاني يا باز الله يا سلطاني أدركنا في كل الحالات أدركنا في كل الحالات يا غوث مدد يا
يا شاذلي يا أبا الحسن سر اليقين في كل زمن يا منبع الفضل والمنن يا إمامنا يا إمامنا في كل زمن يا عارف الحق يا عارف الحق يا عارف الحق يا طارق شاه يا طارق شاه في وجهه نور الهدى في قلبه سر التقى يا
شاه شيخ كريم شيخ كريم عبد الواجد نور الطريق عبد الواجد للحق دوما شاهد سر الإمام الشاذلي في وجهه قد ينجلي يا عبد الواجد يا عبد الواجد يا عبد الواجد مرشدي